ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو زندگی کے اصول قرآن مجید کے ذریعے سکھائے ہیں، ان اصولوں پر جب ایک قوم کے لوگ، ایک ملک کے لوگ، ایک امت جب تک ان اصولوں پر چلتی رہتی ہے، اللہ رب العزت اس امت پر، اس امت کے انسانوں پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے لگتا ہے، وہیں فرد کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، پھر معاشرے کے اندر وہ کمزوری آتی ہے، پھر امت کے اندر وہ کمزوری آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا جگایا تھا اس امت کو کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہاں تک فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مسلمانوں کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ ان کو کھا جاؤ۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، کما تدع الآکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ کھانا کھلانے والی اپنے پیالے کی طرف بلاتی ہے، آؤ کھا لو، ان مسلمانوں کو کھا جاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس وقت سیدھا سا ایک سوال کیا تھا جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ کیا ہم اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے، اتنی کم تعداد ہوگی ہم مسلمانوں کی کہ ان کی طرف کہا جائے گا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کے اوپر ایک جھاگ، سیلاب کے اوپر ایک جو جھاگ ہوتا ہے نا، پھوک سا، وہ تم جھاگ ہوگے بس، اور تمہارے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ اس پر صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو اور پھر ان کے خلاف ایسا کہا جائے کہ ان کو آؤ کھا جاؤ، ایسا کیوں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للوہن، ایک وہن کی وجہ سے۔ وہن عربی میں کہتے ہیں کمزوری۔ صحابہ کو بھی ترجمہ آتا تھا عربی کا۔ صحابہ نے پھر پوچھا مل وہن، وہ کمزوری کیا ہوگی پھر مسلمانوں کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت ہوگی، ایک موت کو ناپسند کرنا ہوگا۔ جب یہ امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر اجتماعی طور پر یہ کیفیت ہوگی کہ بس دنیا سے محبت، میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، میرے پاس ڈالر ہونے چاہیے، میرا حال یہ ہونا چاہیے، میرے ملک کا یہ حال ہونا چاہیے، باقی کی خیر ہے، باقی کو کچھ بھی ہوتا رہے، مجھے غرض نہیں ہے۔ جب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دنیا کی محبت انسان کے اندر آ جائے گی، اور وکراہیت الموت، اور یہ موت کو ناپسند کرے گا، تو ایسی صورت کے اندر یہ مومن کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا علاج بتایا، پوری امت کا علاج بتایا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفریقے میں مت پڑو۔ اور حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ تمام مفسرین نے احادیث کی روشنی میں تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبل اللہ، اللہ کی رسی کی تفسیر فرمائی کہ اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔
واعتصموا بحبل اللہ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا، تم تفریقے میں مت پڑو، آپس میں مت جھگڑو۔ کیوں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر ایک اصول بتایا کہ اگر آپس میں جھگڑو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آج اس آیت کی تفسیر امت کے سامنے ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلتے رہا کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تم جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، کہ تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی، تم ثابت قدم نہیں رہ سکو گے۔ جب تک امت مسلمہ ایک مضبوط شکل کی صورت میں رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک قوت رکھی، لیکن آخرکار اس کے لیے لوگ ایک سوال کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیسے متفق اور متحد ہوں، کیسے نہ لڑیں۔ صرف نہ لڑنا مقصود ہے یا کچھ اور بھی مقصود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ یہ آپ کے گھر پر بھی اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، ایک کاروباری ادارے پر بھی اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، ایک خاندان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، ایک ملک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور پوری امت پر بھی اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ بولنے لگا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر دکھایا کہ کس طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سہارا بنتا ہے اور اس کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کو عربی میں تشبیک کہتے ہیں، انگلیوں کو آپس میں پھنسانا۔ اگر آپ کسی دیوار کو غور سے دیکھیں جس پر پلسٹر نہ ہوا ہو، وہ خالی اینٹیں جوڑ کر مسالہ لگا کر تعمیر کیا ہو، ان اینٹوں کو غور سے دیکھیے گا، ہر معمار، دنیا کا ہر معمار اینٹوں کو کس طرح جوڑتا ہے کہ وہ اس ترتیب سے جب دیوار بنتی ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنیک ہے پوری دنیا کے اندر ایک دیوار بنانے کی، چاہے بلاک کے ذریعے بنائی جائے چاہے اینٹوں کے ذریعے بنائی جائے۔ جب آپ تعمیر شدہ اس کو دیکھیں گے تو وہ اینٹیں ایک دوسرے کو سہارا دی ہوئی، ایک دوسرے کے اندر پھنسی ہوئی ہوں گی، جس سے دیوار بنتی ہے۔ اور جب کبھی ٹرک اینٹیں اکٹھی کر کے رکھ کے جاتا ہے، ٹرک اترتا ہے، کئی ہزار اینٹیں کئی سو اینٹیں ایک جگہ جمع کر کے جاتا ہے، آپ اس کو دیوار نہیں کہتے، آپ اس کو اینٹوں کا ڈھیر کہتے ہیں، آپ اس کو دیوار نہیں کہتے۔ آپ بے ترتیب رکھی بھی نا جمع کی ہوئی ہے، اس کو ڈھیر کہتے ہیں اینٹوں کا۔ آج مسلمان جب ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کرتا، ایک دوسرے کو سہارا نہیں دیتا، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ اینٹوں کا ڈھیر تو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار بننے کو کہا تھا، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ آج اگر ایک گھر کے اندر گھر کے افراد ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہو جائیں، وہ گھر بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ایک خاندان کے افراد ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہوں، وہ خاندان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ وہ ادارہ جس کے اندر سب ساتھی مل کر ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہوں، مضبوط کرنے والے ہوں، وہ ادارہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ قوم بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ آج دنیا میں آپ جس قوم کو دیکھیں گے نا کہ وہ بڑی مضبوط قوم ہے، تو اسی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب مسلمان ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، پوری امت کمزور ہو جاتی ہے۔ ادارے کے اندر بھی جب کوئی ایک فیکٹری کے اندر، ایک ادارے کے اندر، ایک دفتر کے اندر، ایک خاندان کے اندر اگر بعض لوگوں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے،
وہ خاندان کمزور ہو جائے گا، وہ ادارہ کمزور ہو جائے گا، وہ گھر کمزور ہو جائے گا۔ آج امت مسلمہ کی یہ والی بیماری ہے جس کی تشخیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سہارا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کیسے ایک دوسرے کو سہارا دیں؟ اس کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی مثال دی، بہت مستند حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا، جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امت کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں حالات میں، ہم کیسے ایک دوسرے کو مضبوط کریں، کمزور کیسے کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا مثل المؤمنین، مثل المؤمن کہ ایک مومن کی مثال ایسی ہے، ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى شيئا منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ حدیث مکمل ہوئی، اب حدیث کا ترجمہ عرض کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، تم دیکھو گے ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے میں، آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں ہمدردی کرنے میں۔ 3 لفظ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تم ایمان والوں کو دیکھو گے فی تراحمهم، آپس میں رحم کرنے میں، وتوادهم، آپس میں محبت کرنے میں، وتعاطفهم، آپس میں مہربانی کرنے میں۔ تم ان 3 باتوں میں امت کو دیکھو گے کمثل الجسد، جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ اذا اشتكى شيئا منه، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف کی شکایت ہو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تو سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو کر اس تکلیف کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات بہت اچھی طرح بتاتے ہیں کہ یہ درد جو ہے نا، درد یہ بیماری نہیں ہے۔ کبھی ڈاکٹر، سمجھدار ڈاکٹر درد کا علاج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ تو نشانی ہے کسی بیماری کی۔ بخار کو ڈاکٹر بیماری نہیں کہتے، بہت عجیب بات ہے۔ ڈاکٹر بخار کو بیماری نہیں کہتے، کہتے یہ تو علامت ہے کسی بیماری کی۔ وہ جڑ کا علاج کرتے ہیں، کس وجہ سے بخار ہو رہا ہے، کس وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ سمجھدار ڈاکٹر یہ علاج کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا امت کو کہیں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی سارا جسم ظاہر کرتا ہے اس تکلیف کو۔ ایک انگلی میں سیپٹک ہو جائے، زخم بڑھ جائے، سارے جسم میں بخار ہوتا ہے، سارا جسم درد کو محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ایک انگلی میں تکلیف ہو، زخم بڑھ جائے، تو دماغ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلو۔ ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے ٹانگیں چل پڑتی ہیں، آنکھیں راستہ دکھاتی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے زبان بولنے لگتی ہے، ڈاکٹر صاحب انگلی میں تکلیف ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کھائیں، یہ انجیکشن لگوائیں، یہ کریں۔ کان اپنا کام کرتے ہیں، سنتے ہیں ڈاکٹر کی بات کو۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے وہ جیب میں جاتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کو فیس نکال کے دیتا ہے۔ پھر آپ دوائی کھاتے ہیں، پورا جسم اس نظام میں لگ جاتا ہے، تو وہ انگلی کی جو تکلیف ہے، وہ جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، درد ٹھیک ہو جاتا ہے، بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک انگلی میں تکلیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال سمجھائی کہ اگر انسان کے جسم میں ایک تکلیف ذرا برابر ہوتی ہے، پورا جسم اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس تکلیف کو دور کرنے میں سارا جسم لگ جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ٹانگیں جو ہیں وہ نہ جائیں ڈاکٹر کے پاس، کہ انگلی میں تکلیف ہے وہ جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زبان جو ہے وہ نہ ڈاکٹر کو تکلیف بتائے اور کہے جسے تکلیف ہے وہ بولے، مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرا ہاتھ جیب میں جا کر پیسے نہ نکالے، وہ کہے جس ہاتھ کو تکلیف ہے وہ پیسے دے، میں کیوں دوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ میں تکلیف ہو تو دوسرا ہاتھ جیب میں نہیں جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے لیکن دونوں ٹانگیں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر انسان کو، جب کوئی انسان فالج میں مبتلا ہوتا ہے۔ فالج جو ہے وہ بے حسی کو کہتے ہیں۔
جب درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، دکھ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کو فالج کہتے ہیں۔ جب کسی کے بازو پر، ٹانگ پر فالج گرتا ہے، اللہ سب کی حفاظت کرے، سب کو معذوری سے بچائے رکھے، سب بیماروں کو تندرستی دے، لیکن جب کسی کے بدن پر، بازو پر، ٹانگ پر فالج گرتا ہے تو ڈاکٹر صاحبان اس کو چیک کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبان کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے، اس کے ایک کونے پہ سوئی لگی ہوتی ہے، ایک کونے پہ گول ربڑ لگا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر حضرات ربڑ سے ایک خاص جوائنٹس پر مارتے ہیں، اگر وہ رد عمل دیتا ہے، حرکت ہوتی ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ سوئی جو ہوتی ہے وہ ہاتھ میں چبوتے ہیں جگہ جگہ، درد ہوا وہ کہتے نہیں، پھر پاؤں میں چبوتے ہیں، وہ کہتے ہیں درد ہوا، کہتے نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے بازو اور ٹانگ پہ فالج ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس مریض کے دماغ کا سی ٹی اسکین کرائیں، ایم آئی آر کروائیں، پتہ نہیں کیا کیا کروائیں، دماغ کا، وہ دماغ کا علاج شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر فالج والے شخص کا، نہ ہاتھ کا علاج کرتے ہیں نہ ٹانگ کا علاج کرتے ہیں۔ بہت عجیب بات ہے، نہ ٹانگ میں دوائی لگاتے نہ ہاتھ میں دوائی لگاتے، دماغ کا علاج کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ دراصل یہ دماغ کی بیماری ہے، دماغ کے اندر اللہ نے دماغ کو کیسا بنایا، عجیب و غریب بنایا اللہ نے دماغ کو، دو حصے اللہ نے دماغ کے بنائے، جو دایاں حصہ ہے انسان کے دماغ کا وہ انسان کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو بایاں حصہ ہے وہ انسان کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر ڈاکٹر تشخیص کر کے بتاتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کہیں کلوٹنگ آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ فالج ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے، اس کے یہ دماغ کا علاج کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر دماغ کا علاج کرتے ہیں، الحمدللہ آہستہ آہستہ فالج 100% ٹھیک ہو جاتا ہے کئی صورتوں میں۔ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی ہمارے گھروں کے افراد پر بھی فالج گرتا ہے۔ اگر گھر کا ایک فرد بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، فلو ہو گیا، بیچارہ جسم ٹوٹ رہا ہے، باپ دماغ بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ایک بھائی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، دوسرا بھائی پیسے دیتا ہے، باپ پیسے دیتا ہے، گھر واپس آتا ہے، ماں کہتی ہے میں تمہارے لیے پرہیزی کھانا بناتی ہوں، کھچڑی بناتی ہوں، اور دوسری بہن جو ہے وہ کہتی ہے میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں، میں تمہیں دوائی کھلاتی ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارا گھر ایک فرد کے دکھ کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، بیماری دور ہو جاتی، بھول جاتے ہیں لوگ، 20 دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی گھر کے افراد پہ فالج گرتا ہے، ایک بھائی بیمار ہوتا ہے، باپ کہتا ہے اس کو لے جاؤ ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں خود ہٹا کٹا ہے، چلا جائے، میں کہاں لے کے جاؤں، میں بڑا مصروف ہوں، باپ کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا، باپ کہتا ہے خود پیسے خرچ کرو، میرے پاس نہیں ہے بیماری کے پیسے خرچ کرنے کے لیے۔ گھر میں آتا ہے، ماں کو ویسے موبائل سے فرصت نہیں ہے، اس کے اپنے پروگرام بہت سارے ہیں، وہ کہتی تم خود ہی کوئی بند لے کر کھا لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے لیے پرہیزی کھانا بنانے کا، بہن کے پاس ویسے وقت نہیں ہے، بیمار ہے خود اچھا خاصا ہے، کھا لے دوائی، کیا ہے یہ نخرے کرنا کہ میں دوائی کھلاؤں اس کو۔ اس معلوم ہوا گھر کے ان افراد پر فالج گرا ہوا ہے، ہر ایک اپنے آپ میں مست ہے، ہر ایک کو اپنی زندگی پیاری ہے، ہر ایک کے اندر سے دکھ اور درد کا احساس ختم ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ایک امت کی حیثیت سے اگر امت کے بعد حصوں کو تکلیف پہنچے اور دوسرے کہ نہیں ہم آرام سے ہیں، ہم آرام سے ہیں، جسے تکلیف ہے وہ بھگتے، جسے تکلیف ہے وہ سامنا کرے، جسے تکلیف ہے وہ مقابلہ کرے، ہم لوگ اپنے آپ پر بڑے آرام سے ہیں۔ لیکن اگر پوری امت اس دکھ کا اظہار شروع کر دے، پوری امت ایک بخار میں مبتلا ہو جائے، پوری امت ایک ایمانی حرارت میں آ جائے، پوری امت تعاون کرنے لگ جائے، جو جس قدر ہے، اور کچھ نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بالکل مست تو نہیں رہتے، اور وہ امت دعا کرتی ہے، وہ امت فکر کرتی ہے، وہ امت دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس کرتی ہے۔ اگر سارے ممالک امت مسلمہ کے ایسے ہو جائیں تو یقین جانیے کہ آیت پڑھوں گا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی سب سے زیادہ بلند ہوگے، تم ہی طاقتور ہوگے۔ تم پھر امت مسلمہ کی طرف پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ، جب امت کے اندر کمزوری نہیں ہوگی، جب امت طاقتور ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اپنی جگہ انفرادی زندگی میں بھی اپنے آپ کو طاقتور بنانے، اپنے گھر کو
اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو اللہ طاقتور بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو متفق، پوری امت مسلمہ کو اللہ اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما دے، اور امت میں سے کسی کو تکلیف پہنچے تو اللہ پھر اس دکھ درد کا احساس رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، اور امت کے اندر یہ جو دنیا کی محبت کی کمزوری اور موت سے ڈرنے کی جو کمزوری ہے، اللہ اس کو ہر ایک شخص کو اس کیفیت سے نکال کر اور واعتصموا بحبل اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔